بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، دیکھنے والے احباب اسے پورا دیکھیں، پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال اس ٹاپک پہ آپ کو پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال شاید بھی کسی سے ڈھکی چھپی ہو، کسی سے خفیہ نہیں ہے، اور افغانستان کی اس موجودہ صورتحال پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سپر پاور امریکہ کو، یعنی پوری دنیا کی ایک عظیم طاقت، اور یہ اکیلا امریکہ نہیں تھا، یاد رکھیں افغانستان میں قبضہ اور جو مقابلہ رہا ہے نا طالبان کے ساتھ، یہ اکیلا امریکہ نہیں تھا، امریکہ اور اس کے جملہ اتحادی اس کے ساتھ تھے، ان کی افواج وہاں پر تھیں، ان کا اسلحہ وہاں پر تھا۔ تو امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کو طویل المعاد جنگ میں طالبان کے ساتھ ایک عظیم شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود امریکہ تسلیم کر چکا ہے، یہ اقوام عالم اس کو تسلیم کر چکی ہیں، اور آج کل انڈیا کے تو چیخیں نکل رہی ہیں یہ سب دیکھ کر۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ لوگ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، وہ لوگ جن کے ایک پاؤں میں ایک جوتا اور ہوتا تھا، دوسرا اور ہوتا تھا، جن میں سے اکثر ننگے پاؤں ہوا کر، پتھریلی زمین ہے، جگہ جگہ پہاڑ ہیں، جگہ جگہ چٹانیں ہیں، ننگے پاؤں، ایک بندوق ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، شاید ان کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر ممکن ہے نہ ہو، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی امریکہ جیسے سپر پاور کو شکست دوچار کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یقیناً دنیا مان چکی ہے کہ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ طاقت ہے۔ مسلمان چاہے جتنا غریب کیوں نہ ہو، جسمانی طور پر جتنا کمزور کیوں نہ ہو، وہ کبھی جھکتا نہیں ہے، وہ نہ ڈر ہوتا ہے، اور کافر جتنا طاقتور کیوں نہ ہو وہ بزدل ہوتا ہے۔ تو امریکہ کی یہ شکست دنیا نے دیکھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھال لیا، قبضہ کر چکے ہیں، اپنا وزیر اعظم، اپنا صدر، اپنا تمام تر وہ کابینہ ان کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن اب اس وقت طالبان کو سب سے بڑی پریشانی لاحق ہے۔ وہ پریشانی کون سی ہے؟ وہ پریشانی ہے کہ وہ قرآن جانتے ہیں، وہ احادیث نبویہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تعلیم علم رکھتے ہیں، لیکن وہ دنیا کا علم نہیں جانتے، انہوں نے دنیا کا علم نہیں سیکھا۔ اب وہ پریشان ہیں کہ ہمارا ایئرپورٹ کا نظام کون چلائے، کوئی تو ہو جو ہمارے جہاز اڑائے، کوئی تو ہو جو ہمارے کمپیوٹر کو آپریٹ کرے، کوئی تو ہے جو ہمارے ہسپتالوں میں آپریشن کرے، کوئی ڈاکٹر کا کام کرے، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو۔ اب وہ اس معاملے میں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری صفوں میں کہیں کہیں، ہماری دین کی صفوں میں کہیں کہیں یہ جو تنگ نظری پائی جاتی ہے کہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا، نہیں، دین اور دنیا ملا کر چلو۔ یاد رکھنا، میری بات سے کوئی یہ حاصل نہ کرے اور یہ کوئی یہ سبق اخذ نہ کرے، نتیجہ اخذ یہ نہ کرے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم ضروری ہے، اور ضروری ہے تو پھر دنیا ہی ضروری ہے۔ نہیں، دنیا ہو مگر دین کے تابع ہو، علوم دنیوی
حاصل کریں، لیکن شریعت مطہرہ کتابیں رہ کر۔ راج، حکومت سب کو سب دین کا ہونا چاہیے، شریعت کا ہونا چاہیے۔ آپ مزاج شریعت سے واقف ہوں کہ مجھ سے شریعت کس مقام پر کیا چاہتی ہے، مجھ سے دین تقاضا کیا کرتا ہے۔ جب آپ ان تمام چیزوں سے واقف ہوں گے تو یقیناً دنیا کی کوئی کائنات آپ کو ترقی کرنے سے روک نہیں سکے گی۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو ترقی کرنے سے روک سکے۔ تاریخ کے جھروکوں میں آپ اگر بغور دیکھیں تو یہ آپ کو بات کہیں کہیں نظر آئے گی کہ سابقہ ادوار میں جب بھی کوئی چیز ایجاد ہوئی، کوئی آلہ ایجاد ہوا، کسی چیز کی ایجاد ہوئی، تو اس ایجاد کے پیش نظر کئی لوگوں نے اس کے منفی، اس کے خلاف فتوے دیے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تقریباً یہ سائنس کی جدید جتنی ایجادات ہیں ہر ایک کے خلاف فتوے آئے، اور آہستہ آہستہ پھر وہی چیزیں ان فتویٰ دینے والوں کے گھر کی زینت نظر آتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ ہم پہلا فیصلہ ہی سوچ کر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اندر یہ تنگ نظری کہاں سے آ گئی؟ آئیں اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کے زاویوں کو کھلا کریں، اپنے بچوں کو اپنے مدارس میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی مساجد میں دین اور دنیا دونوں کا نظام، دونوں کی تبلیغ کریں، دونوں کا علم ہو۔ وہ بچہ جو ادھر قرآن، احادیث، علم فقہ، طب، منطق، سائنسی جدید تمام علوم پر محیط اور مشتمل ساری کتابیں، یہ سارے علوم حاصل کرتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کو آنکھیں دکھا کر جیے گا۔ آئیں ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ جب آقا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ علم تمہاری وہ میراث ہے، یہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ تو کہیں اگر احادیث نبویہ میں یا بزرگان دین کے اقوال میں آپ کو کچھ چیز ایسی نظر آتی ہے تو آپ وہاں سے ایسا کوئی فوراً اثر مت لے لیجئے گا کہ اس سے یہ مطلب بنتا ہے کہ علم حاصل ہی نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو دین کا علم حاصل کرنا ہے، دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو ایک واضح مثال دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، اور ایک انڈا سونے کا حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتا ہے کہ آپ نے وہ انڈا اس کی طرف ایسے پھینکا، اگر اس آدمی کے سر میں لگ جاتا تو اس کا سر پھوٹ جاتا۔ اور ادھر ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں گھر کا سامان اٹھا کر لاتے ہیں، سونے کے سکے اٹھا کر لاتے ہیں، کئی اونٹ خزانے کے بھرے ہوئے لے کر آتے ہیں، تو آقا ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ادھر ایک انڈا اور اس سے ناراضگی کا اظہار، ادھر کئی اونٹ لدے ہوئے سامان سے، مال سے، تو ادھر آقا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ بنتا ہے کہ سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ وہ صحابی جو آ کر عرض کرتے ہیں آقا مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دی، مرحمت فرمائیے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں زندہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر تیرے والدین زندہ ہیں تو جا کر ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اب اگر اس حدیث سے ہم یہ معنی اخذ کر لیں کہ جہاد پر جانے سے حضور نے روک دیا ہے، جہاد پر جانے کی بجائے اپنے والدین کی خدمت کریں، نہیں، اس سے بالکل یہ معنی نہیں بنتا۔ تو وہاں پر حضور کا یہ فرمانا کہ اپنے والدین کی خدمت کر، اس کے پیچھے ایک منظر ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر یہی معنی اس کا ہوتا تو جو سینکڑوں کی تعداد میں، جو ہزاروں کی تعداد میں لشکر غزوات میں شریک ہوتے رہے ہیں،
پھر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ غزوہ اپنا جہاد کی بجائے آپ والدین کی خدمت کریں؟ ان کو یہ معلوم نہیں تھا؟ کیا انہوں نے یہ سنا نہیں تھا؟ آج ہم نے اچھا طرح سن لیا؟ نہیں بھائی، شاید یا تو وہ آدمی والدین کی خدمت نہیں کرتا تھا، یا اگر وہ جہاد پر چلا جاتا تو اس کے والدین کو تنگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ چونکہ میرے آقا دور اندیش ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، علم ہے، تو آپ نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ شخص بجائے جہاد کے اگر گھر کی خدمت کرے تو یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اسی حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی آپ مطالعہ کریں تو فوراً کوئی نتیجہ اخذ کرنا، اور وہ بھی منفی دین کے منافی نتیجہ اخذ کر لینا، یہ تو دانش مندی نہیں ہے۔ آئیں وسیع و ظرف بنیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے علاقے میں دین کی خدمت کریں، دین سے محبت کریں۔ دین کی محبت بالکل دنیا کی محبت پہ غالب ہو، یقیناً دنیا آپ کے رنگ دیکھے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان اور غلام رسول بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔